الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في شمائله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وعنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنها لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يبسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله تعالى عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. الحمدللہ یہ ہماری ماہانہ سلسلے کی 69ویں نشست درس حدیث ہے اور یہ شمائل کی تیسری نشست ہے. شمائل ترمذی کا درس ہم نے 2 نشست قبل شروع کیا تھا. شمائل کی گزشتہ 2 دروس میں 20 روایات ہم پیش کر چکے ہیں. یہ 21ویں روایت ہے اور یہ روایت کئی ایک اہم پہلوؤں پر محیط ہے، لیکن جو اصل شمائل کی نسبت سے یہاں روایت درج کی گئی ہے وہ صرف ایک جو چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں جو باقی باتیں ہیں وہ سب ظاہر ہے کہ ہمارے کام کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بہت سے عمل اس میں چھوٹے چھوٹے موجود ہیں، تو وہ تمام چیزیں اس میں بیان ہو رہی ہیں. یہ روایت پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر کچھ چیزیں اس پہ عرض کریں گے انشاءاللہ. یہ تفصیل کی چیز ہے. ابو عمار حسین بن حویرث الخزائی امام ترمذی کے استاد ہیں اور خزائی کے استاد ہیں علی بن حسین بن واقد. علی بن حسین بن واقد نقل کرتے ہیں ابی سے یعنی علی بن حسین سے، اور علی بن حسین نقل کرتے ہیں عبداللہ بن بریدہ سے. وہ کہتے ہیں ابو بریدہ یعنی ابو عبداللہ بن بریدہ نے یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ اب یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے. واقعہ ہے کہ جاء سلمان الفارسی. سلمان فارسی مشہور صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان من اہل البیت، یعنی
اہل بیت سے باہر کی واحد شخصیت ہیں جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا فرد اعلانیہ شمار کیا۔ یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام کو، جن کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف اعزازات عطا کیے۔ اب یہی اندازہ کر لیجئے کہ کسی صحابی رسول کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمانا کہ تم میرے گھر کے فرد ہو، اس سے بڑا اعزاز اس کے لیے کیا ہوگا؟ یا کسی شخص کے لیے یہ بیان ہو جانا کہ یہ خادم الرسول ہے، یہ وصاف النبی تو خیر بعد میں مشہور ہوئے، لیکن یہ خادم الرسول ہیں، یہ نسبت ہے، یا یہ کہ صدیق ہیں، یا یہ کہ یہ ذو النورین ہیں، یا یہ کہ یہ ابو تراب ہیں۔ یہ تمام القاب ہیں اور یہ تمام کے تمام اعزازات ہیں، اور ان اعزازات کا تعلق اس شخص کی، اس صحابی کی مجموعی زندگی کے ایک پہلو سے ہوتا ہے۔ یعنی سلمان فارسی اگر اہل بیت سے ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ان کے اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور صحابی موجود نہیں رہے، جس کا جو درجہ ہے وہ اپنی جگہ رہے گا۔ اگر یہ کہا کہ حضرت عمر خطاب کے لیے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لو کان نبی بعدی لکان عمر او کما قال، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ابھی ابو بکر صدیق سے بڑے ہو گئے، وہ الگ درجے ہیں اور وہ الگ ثابت ہیں مختلف وجوہات سے، مختلف دلائل سے، لیکن اس کے باوجود ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے، اور مختلف صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں اعزازات سے نوازا۔ ان میں یہ اعزاز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ واقعہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے، بلکہ اسلام لانے کا ہے، کہ کیسے وہ کس موقع پہ اسلام لاتے ہیں، وہ واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جا سلمان فارسی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینہ، یہ حین قدم المدینہ کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت سلمان تو اس وقت مدینہ میں ہی تھے، تو اس سے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو کسی موقع پر، کیونکہ یہ پہلی سن ہجری میں ایمان لائے، بالکل ابتدا میں، تو جیسے آپ آئے ہیں اسی وقت کسی وقت جیسے اور لوگ آ کے مسلمان ہو رہے تھے، ویسے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی آزمائش کے لیے پہنچے ہیں، میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کے پاس آئے، لیکن سلمان فارسی آئے بمائدۃ علیہا رطب، ایک برتن لے کے آئے جس میں کھجوریں تھیں، تو تازہ کھجور لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ روایت یا یہ واقعہ سیرت میں دلائل النبوہ وغیرہ میں اور دوسری جگہوں پہ مختلف الفاظ سے مختلف تفصیلات کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں یہ ذکر بھی بعض جگہ ملتا ہے کہ وہ صرف کھجور نہیں لائے تھے، کھانا لائے تھے، کچھ گوشت پکا ہوا تھا یا کوئی اور کھانے وغیرہ تھے، لیکن اس سے بحث نہیں، کچھ بھی لائے، کھجور اس میں شامل ہے۔ مدینہ منورہ کی کوئی دعوت کھجور کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، تو کھجور تو تھی، اس کا ذکر ابھی نے کر دیا یہاں پہ، کچھ اور تھا یا نہیں تھا، لیکن وہ اس میں نہیں ہے، وہ دوسری روایت میں آ جائے گا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل لائے کیوں تھے، یہ اصل دلچسپ چیز ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب علم ہوا، تو جس ذریعے سے علم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت سے پہلے اور ہجرت سے پہلے یہود میں اور دوسری جگہوں پہ آپ کی آنے کی خبریں یا آپ کے آنے کی امید اور انتظار موجود تھا، یہ بات واضح ہے، بہت سی جگہوں پہ آ چکی ہے۔ اس میں آپ کی کچھ علامات بھی بیان ہوتی تھیں کہ مطلب آ رہے ہیں تو پہچانیں گے ہم کیسے، تو ان کو بھی علم تھا کہ ایک نبی یا پیغمبر آنے والے ہیں اور وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں گے۔ اب ان کو پہچاننے کے لیے کہ کیا واقعی یہ وہی ہیں، یا ظاہر مہمان تو باہر سے آنا جانا رہتا ہے شہروں میں، کوئی دعویٰ بھی کر سکتا ہے، تو اس کی کسوٹی کیا ہوگی، تو ان کو 3 علامات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیان کی گئی تھی۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری بات ان کی مہر نبوت ہوگی بین الکتفین، دونوں کندھوں کے درمیان۔
اب حضرت سلمان فارسی یہاں ایک منصوبے کے تحت آئے ہیں، پلاننگ کے تحت آئے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں آزمائش کے لیے آئے ہیں، وہ علامات دیکھنے کے لیے آئے ہیں جو ان کو بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ پس منظر ذہن میں رکھیے، اب روایت دیکھیے۔ آپ کے پاس آئے بمائدۃ علیہا رطب فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے وہ برتن، تشت، تھال، جو بھی تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ اب اس میں دوسری روایت کو سامنے رکھ لیں تو کہتے ہیں کھانا بھی تھا اور بھی کچھ پکا ہوا ہوگا، کچھ گوشت ہوگا، کوئی اور چیز ہوگی، کچھ بھی ہو، ظاہر ہے کہ آزمائش مقصود ہے، کھانا کی تو تقسیم مقصود نہیں ہے۔ قال یا سلمان ما ھذا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو جانا ہوگا، پہلے سے جانتے ہوں گے، یا نام پوچھا ہوگا یا انہوں نے بتایا ہوگا، جو بھی کیفیت ہو، اس وقت حضرت سلمان سے پوچھے یا سلمان ما ھذا، یہ کیا ہے، کیا ہے یہ نہیں کہ کھانا دیکھا اور کھانا شروع کر دیا کھانا دیکھا اور کھانا شروع کر دیا، یہ نہیں، جو ہمارا مزاج ہے نا، کسی کا بھی ہو کھا لیتے ہیں تو آپ نے پوچھا ما ھذا، قال صدقۃ علیک وعلی اصحابک، یہ آپ اور آپ کے صحابہ کے لیے صدقہ ہے۔ اب انہیں وہ آزمائش کرنی ہے، اس لیے یہاں صدقے کا لفظ استعمال کیا، ورنہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ تھی۔ عرب ماحول میں جب صدقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ صدقہ واجبہ، کوئی کفارہ، کسی کا روزہ رہ گیا، کسی کا نماز رہ گئی، کسی کا کوئی قسم وسم اٹھا لی، کسی نے کوئی منت مان لی، نظر وظر مان لی کوئی وغیرہ، یا صدقۃ الفطر، فطرہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے ماحول میں اردو محاورے میں جو صدقہ بولا جاتا ہے وہ زکوٰۃ کے مقابل بولا جاتا ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو ہم صدقہ نہیں کہتے عام طور پہ، ہم نے یہی سنا ہے کہ فلاں بیمار ہے صدقہ دے دو۔ اب وہ بات پہلے کئی دفعہ کہی جا چکی ہے، اس کو تکرار کرنا محض تکرار ہوگا کہ صدقے کا جو ہمارے ہاں تصور ہے وہ بھی درست نہیں ہے اور اصلاح طلب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس میں باقاعدہ یہ تصور ہے، شاید یہ تو جو ہندوازم کو، ہندو مت کو اسٹڈی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں زیادہ تفصیل، جن کا موضوع ہے وہ اس کو زیادہ اس پہ رائے دینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن یہ شاید ہندوانہ اثرات ہیں کہ جان خون کا بدلہ خون، تو بھائی انسانی جان بچانی ہے، بکرا ذبح کر دو تو بلا ٹل جائے گی، یہ ذہن میں تصور ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ بلا ٹلنے کا تصور ہے، صدقے کا تصور ہے، اور وہ صرف جان پر نہیں ہے، آدمی کے کاروبار میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، آدمی کوئی ملازمت میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، خاندان میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، رشتوں ناتوں میں پیش آتی ہے، دوستوں میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو آدمی صدقہ دے، کوئی حد نہیں ہے، اور بغیر وجہ کے صدقہ دے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمیں کل کیا ہونے والا ہے، تو اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت سے صدقہ کرتے رہنا چاہیے جتنی بھی گنجائش ہو، اور یہ صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہونا چاہیے، لیکن یہ دو باتوں کے ساتھ، ایک یہ کہ یہ صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کا تعلق گوشت یا قربانی یا جانور سے نہیں ہے۔ پھر جانور کے لیے بھی ہم نے شرطیں لگا لی ہیں، وہ اپنی جگہ، بلکہ اس کا تعلق ضرورت مند کی ضرورت سے ہے۔ ایک ابھی تماشا ہو رہا ہے پورے ملک میں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، بہت بڑی آزمائش میں ہم مبتلا ہیں بطور قوم، لیکن اب یہ کہ ہر شخص راشن بانٹ رہا ہے، ہر جگہ راشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا گھر لٹ گیا ہے اس کو ہو سکتا ہے برتن چاہیے ہو، 2 پلیٹیں، دو چمچے تو چاہیے ہوں گے نا، ہو سکتا ہے وہ لٹ کے آیا ہے، اس کا گھر پانی برد ہو گیا ہے، تو اس کو پہننے کو کپڑا لتا چاہیے ہو، ضرورت ہے نا۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر جو یہ پانی اترے گا، جو بہت بڑی آزمائش ہم پہ اور ایک چیلنج کے طور پہ ہمارے سامنے یہ آزمائش ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ ان کو دوبارہ آباد کیسے کیا جائے، اور ہر مہینے ہم بوریاں بھریں اور گاڑیاں بھریں اور جا کے
راشن تقسیم کر دیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ پھر وہ ایک تو احتیاط نہیں ہے, لوگوں کو اپنی گاڑیوں کے ویڈیو اور بانٹنے والوں کی تصویروں سے دلچسپی ہے اور کچھ نہیں ہے. مطلب سب کی بات نہیں ہو رہی, لیکن ایک تاثر یہ بنتا ہے. تو غیر ضرورت مند لیتے ہیں اور جا کے مارکیٹ میں دوبارہ بیچ دیتے ہیں. تو صدقے کا مفہوم ہے ضرورت مند کو دیکھ کر اس کی فوری ضرورت پوری کی جائے. ایک شخص ہے بیمار ہے, اس کو دوا چاہیے, وہ ایک وقت نہ کھانا کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دن میں 3 وقت کھا رہا ہے 2 وقت کھا لے گا, گزارا ہو جائے گا, زندہ رہے گا وہ. اور پھر جو ہمارے یہاں تماشا ہوا ہے کھانا کھلانے کے نام پہ, کھانا کھلانے کا مفہوم ہے کہ اس ضرورت مند کی بھوک مٹائی جائے, ضرورت مند کے کو چٹخارے پیش کرنا ضرورت پوری کرنا نہیں ہے, یہ ضرورت کا اسراف ہے. جس طرح مرغن کھانے اور پھر اس میں بھی مقابلے کر کے پیش کیے جا رہے ہیں عام عمومی دسترخوانوں پہ, یہ وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ایک اچھی قورمے کی اور بریانی کی دیگ پہ 4-5 دیگیں عام سادہ کھانے کی نہیں بن سکتی کیا؟ تو جس چیز سے جتنے بجٹ سے 50 آدمیوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, اس سے 250 آدمیوں کو نہیں کھلایا جا سکتا کیا؟ اسراف ہے. تو صدقے میں ایک تو ضرورت مند کا خیال رکھنا چاہیے, جانور کوئی چیز نہیں ہے. قربانی صرف 3 دن ثواب کی بات ہے, باقی 3 دن کے علاوہ قربانی, نفس سے قربانی کرنا کوئی ثواب نہیں ہے. کھانا کھلانا ثواب پورے سال ہے, لیکن صرف کھانا کھلانا نہیں, بھوکے کو کھانا کھلانا. ایک تو دعوت, دوست احباب, خاندان, رشتہ دار, یہ الگ ثواب ہے. اس میں ضرورت مند غیر ضرورت مند کی بات نہیں ہوتی, لیکن جو ضرورت مند کو ضرورت مند سمجھ کر کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ ضرورت مند کو کھلانے کا ثواب ملے گا. اگر ایک آدمی پیٹ بھرا ہے تو وہ ضرورت مند نہیں ہے, اور ایک عین ممکن ہے کہ ایک شخص پیٹ بھرا ہو, اور ہمارے شہروں میں یہ عام بات ہے, لیکن اس کو بچوں کی دوا کی ضرورت ہو, اسکول میں فیسوں کی ضرورت ہو, اپنے بڑوں چھوٹوں کے ٹیسٹ کرانے ہوں, اپنے کپڑے لتے لینے ہوں, گھر میں اپنی خاص طور سے سفید پوشوں کا معاملہ ہے کہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہو, وہ خاموشی کے ساتھ مدد کرنا اس کی ذمہ داری اور ضرورت ہے. یہ ہے ایک صدقہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو صدقہ ہے اس کے لیے جو رقم ہے اس کا حکم زکوٰۃ کا نہیں ہے, یہ ان کو بھی دی جا سکتی ہے جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی, ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. چیریٹی کے وہ کام جن میں زکوٰۃ نہیں لی جاتی ان کو صدقے کی رقم بڑے اطمینان سے دی جا سکتی ہے. نیک کام ہے, اس میں شامل ہو گئے, صدقہ ہے. اب ہر جگہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی نا, ہم لگا دیتے, وہ ہماری نالائکی ہے, زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی, کام بھی غلط ہو جاتا ہے. تو یہ 2 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے. اب تیسری بات اس روایت کی دیکھیں کہ حضرت سلمان نے یہ کیوں کہا صدقہ, تو وہ ان کو اس علامت کی تلاش تھی اس لیے فرمایا, ورنہ ان کا تو اسلام ابھی لائے نہیں, تو ان کا زکوٰۃ سے یا صدقے سے کیا تعلق. اچھا, وہ جانتے کیسے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ اس لیے جانتے تھے کہ انہوں نے وہ علامت معلوم کی تھی. اور دوسری بات, اگر نہ بھی جانتے ہوں تو صدقہ یا زکوٰۃ یا غریب اور ضرورت مند پہ خرچ کرنا یہ تو تمام انبیاء کرام سے چلا آ رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات معلوم کی ہوگی, سن رکھی ہوگی. بہرحال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعها فإنها لا ناكل الصدقہ. آپ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ چونکہ صحابہ کرام کے ساتھ ہونے کے باوجود آپ اصل مخاطب ہیں ان کے, تو اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کھا رہا صحابہ کو دے دو, بلکہ آپ نے کہا ارفع, اٹھا لو, یہ میں صدقہ نہیں کھاتا. صاف صاف آپ نے منع کر دیا. انہوں نے اٹھایا, چل دیے, فرفع, چلے گئے, علامت پوری ہو گئی ہے. آئے اگلے روز فجاء الغد بمثلی, پھر لے کے آئے وہی کچھ اسی طرح کھانا لے کے آئے. فوضعه بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے پھر پوچھا ما ھذا سلمان, فقال ہدیۃ لک. اچھا, اب روایت کے یہاں جو ہمارے سامنے روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ صرف آپ کے لیے یہ ہدیہ ہے, آپ کے لیے. آپ گھر لے جاتے, ازواج مطہرات کو دے دیتے. لیکن ادب سکھا دیا ہمیں کہ جب صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کھانے گھر لے جانے کے لیے
نہیں ہوتے لے جاؤ، گھر والوں کا بھی حق ہے، لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ان کا بھی حق ہے. تو آپ نے فرمایا صحابہ کو ابسطوا، پھیلا دو، یہ جو کچھ بھی تھا، جو بھی روایت ہے، جتنا بھی تھا سب کا آپ پھیلا دو. مطلب پھیلا دو کا کیا مطلب؟ پھیل گئی، کھجوریں تھی تو پھیل گئی، سب نے کھا لی. 2 علامتیں پوری ہو گئیں. اب آگے دیکھیے، ثم نظر الى الخاتم على ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآمن بہ. اس پر جو عمومی لباس تھا صحابہ کرام کا اور ایک اس ماحول کے حضرت کا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، وہ عموماً نیچے ایک چادر باندھ لیتے تھے، لنگی ایک چادر اوپر لپیٹ لیتے تھے. تو چادر کو ہٹانا اور سرکنا یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے، سرکانا اور سرکنا اس کا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محسوس ہوتا ہے کہ اندازہ ہوا، دوسری روایتوں میں الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے ہلکا سا ایک اور واقعے میں تو یہ بات آگے بھی آ بھی رہی ہے یہاں پہ کہ ہلکی سی چادر آپ نے سرکا دی. دیکھ لو اندازہ ہو گیا یہ کیوں گھوم رہا ہے. روایت آ رہی ہے آگے ایک اور کسی اور واقعے کی. بہرکیف جو بھی صورت ہو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری علامت بھی دیکھ لی آپ کے کندھوں کے درمیان، علی ظہر، یہاں لکھا ہوا ہے پیٹھ پہ، ظاہر ہے کہ یہ بھی پشت ہے، مور نبوت دیکھ لی. یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے یہ روایت یہاں بیان کیوں، کیونکہ باب جو ہمارا چل رہا ہے وہ ختم نبوت کا چل رہا ہے. فآمن بہ، فوراً ایمان لے آئے. علامتیں پوری ہو گئیں، ایمان لے آئے. اب آگے ان کا دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے. ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ وکان للیہود، اس وقت وہ غلام کی حیثیت سے یہود کے قبضے میں تھے. فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فوراً مطلب اس کے بعد کسی وقت ان کی بات کی، اور اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے ان کی مکاتبت کرا دی. غلام کی آزادی کی اس وقت کئی صورتیں تھیں جن کو اسلام نے بہت پھیلایا اور کہہ سکتے ہیں ہم پروموٹ کیا. اس میں ایک صورت یہ تھی کہ غلام کہہ دیتا تھا بھائی میں اتنے پیسے جمع کر کے کما کے تمہیں دوں گا، مجھے آزاد کر دو. وہ کہتے تھا ٹھیک ہے. رقم ہینڈسم ہوتی تھی، اچھی بڑی رقم ہوتی تھی، لاکھوں میں ہوتی تھی. تو یہاں رقم موجود نہیں ہے. ایک روایت میں 40 اوقیہ چاندی آئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت بڑی رقم بنتی ہے، لاکھوں میں بنتی ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ بقضا و قضا درہم. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہود سے بات کی، جن کے جو مالک تھے ان کے، کہا کہ بھائی یہ اس کو آزاد کر دو، پیسے لے لو اتنے. تو کیا ڈیل ہوئی؟ ڈیل یہ ہوئی کہ حضرت سلمان ایک ان کے لیے باغ لگائیں گے جس میں اتنے درخت ہوں گے، پھر وہ اس کو آباد کریں گے. باغ جب پھل دے دے گا یہ آزاد ہے. باغ لگانا ہے، پھر اس کو سینچنا ہے، اس کو پھل ثمر بار کرنا ہے، پھل آ جائے، پھل کٹ جائے، حضرت سلمان آزاد ہے. اب یہاں روایت میں نہیں ہے، دوسرے واقعے میں جہاں یہ تفصیل مزید بیان ہو رہی ہے سیرت کے واقعات میں، وہاں یہ بھی ہے کہ اب درخت چاہیے. درخت بھی انہوں نے لگانے ہیں. اب کھجور کا درخت ظاہر ہے کہ آج بھی سینکڑوں کی چیز نہیں ہے، ہزاروں کی چیز ہے. 100 درخت بھی اگر لگائیں بالفرض تو لاکھوں کی چیز ہوئی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توجہ دلائی اور کہا کہ بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو. تو سب نے اپنے اپنے طور پہ ایک ایک 2 پودے لا کے دے دیے، جو بھی دیے ہوں، زیادہ دیے ہیں کم دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک سے خود لگائے. یہ ہے معجزہ. آپ نے اس لیے اپنے ہاتھ سے لگائے تاکہ یہ تمام کے تمام پھل پھول جائیں اور جلد پھل دے جائیں. کھجور کا پودا کم از کم 3 سال میں پھل دیتا ہے. کم سے کم کی بات ہے. یہ اگلے سال پھل دے دیا. اس میں اتفاق ایسا ہوا، ایک کا لفظ آتا ہے تو اگر 100 تھے، ایک روایت میں 100 بھی آتے ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، تو 99 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے. شوق میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لگا دیا. اب حضرت عمر کا لگا ہوا نہیں لگا، باقی سب لگ گئے. مطلب لگنے کا مطلب یہ کہ وہ جڑ پکڑ گئے، ہرے ہو گئے. دوسری جگہ لگتا ہے جب پودا تو ضروری نہیں ہوتی کہ وہ ہریالی آئے، جڑ پکڑ جائے، خراب ہو جاتے ہیں پودے.
وہ خراب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پوچھا یہ کیوں ہے، کیوں ہوا، اس میں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ آپ سمجھ گئے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، میرے ہاتھ کے لگے ہوئے سارے ہو گئے، ایک کیوں رہ گیا؟ حضرت عمر موجود ہونے کا، یا رسول اللہ میں نے لگایا تھا۔ اب اس کے ساتھ یہ عام باغ نہیں تھا، عام لگانے کی بھی بات نہیں تھی، کوئی بھی لگا سکتا ہے، ہو سکتا ہے حضرت عمر نے اور پودے نہیں لگائے ہوں گے، لگائے ہوں گے، آباد نہیں ہوئے ہوں گے، ان کے نام سے انہوں نے آباد کیے، شہر آباد ہے اب تک، پودے کی کیا حیثیت؟ لیکن یہاں تو ایک اور معجزہ اس کے ساتھ اللہ نے وابستہ کرنا تھا کہ اس کو فوری ثمربار کرنا تھا، پھلاور کرنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جب حضرت عمر نے بتایا کہ یہ میں نے لگایا تھا، آپ نے وہ نکالا اور پھر اپنے دست مبارک سے لگایا، اور 1 سال کے اندر اندر پھل ہو گیا اور آزاد ہو گئے، پھل آ گیا، آزاد ہو گئے، شرط پوری ہو گئی۔ تو ان کو جلد آزادی دلانا مطلوب تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگایا، اور وہ باغ کی باقیات آج بھی موجود ہیں، اس باغ کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لگا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ وہ، تو یہ واقعہ اس میں یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیے چند باتیں بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہدیہ میں لیتا ہوں، ہدیہ لینے کے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، وہ یہاں بیان نہیں ہوئے۔ اچھا، کچھ شرائط تو شریعت میں آئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عام طور پہ اس کا تعلق انسان کے روزمرہ اور معمول سے ہے اور عرف سے۔ ایک ہے عام طور پر کسی شخص کا کسی کو دینا اور لینا، کوئی بھی دے سکتا ہے ہدیہ، کوئی بھی لے سکتا ہے۔ ایک ہے دوست احباب تعلق رشتہ داروں کا دینا لینا، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ ایک ہے کوئی راہ چلتے ہوئے کسی اجنبی نے کسی کو کچھ دے دیا، ایسے مواقع بہت آتے ہیں، سفر کے اندر کوئی کھانے کو کوئی چیز دے دیتا ہے، کوئی ضرورت کی چیز آگے پیچھے کر دے دیتا ہے، کوئی اضافی چیز دے دیتا ہے، حج عمرے کا سفر ہو، باہر کا ہو، اندر ہو، کچھ دیر اکٹھے ہو گئے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ایک ہے مقتدر شخصیات کا ہدیہ لینا اور دینا، اس کے دنیا میں بھی قواعد موجود ہیں، حکمرانوں کا قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ حکومتوں میں حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی کو جو ہدیے دیے جاتے ہیں وہ ادارتی یا حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں۔ کوئی ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے ادارے میں جا رہا ہے تو وہ ادارے کا گفٹ ہے، حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومتوں سے دے اور لے رہا ہے تو وہ حکومتوں کے گفٹ ہیں۔ یہ ضابطے موجود ہیں دنیا بھر میں، اس کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے اور اس پہ لوگوں پہ طعن بھی ہوتا ہے اور قابل گرفت بھی ٹھہرتے ہیں لوگ۔ لیکن جو نہیں ٹھہرتے وہ ہم جیسے لوگ نہیں ٹھہرتے، جو کسی بھی وجہ سے مذہبی بنیادوں پہ زیادہ طور پہ مقتدا بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ہدیے لینے اور دینے کا تو خیر تصور ہوتا ہی نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے لینے کے لیے پیدا کیا ہے، تو دینے کے وقت لینے کے لیے بھی کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے، جو اب محسوس ہو رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ لاؤ بھائی، خالی ہاتھ کیوں آ گئے۔ اس سلسلے میں جن لوگوں کا واسطہ پڑا، جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت عطا کی، جن لوگوں کو لوگوں کے مزاج کا علم تھا کہ لوگ دیتے کیوں ہیں، انہوں نے کچھ ضابطے بیان کیے ہیں، خاص طور سے ایک تو کہ بے تکلفی یک طرفہ نہیں ہوتی، ہدیے کا لینا دینا بھی یک طرفہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اجنبی شخص سے بلا وجہ کسی ایسے شخص کا جو کسی بھی ذمہ داری پر فائز ہو ہدیہ لینا بعض صورتوں میں تو براہ راست رشوت ہے، اور بعض صورتوں میں رشوت نہ بھی ہو تو ناپسندیدہ ہے جب تک کہ وجہ واضح نہ ہو۔ تعلق اور محبت کے اظہار کے لیے لینا اور دینا یہ دونوں مسنون ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم ہے۔ لیکن یہ حکم کس کو ہوگا؟ یا رشتہ داروں کو ہوگا یا دوستوں کو آپس میں ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، یہ روایت ہے، حدیث ہے۔ لیکن مقصد واضح ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک صاحب کو کلیکشن کے لیے بھیجا گیا، زکوٰۃ وکات عشر لینے کے لیے، جو بھی ہو۔
وہ لے آئے وصول کر کے لا کے، صحابی ہیں وہ، عام آدمی نہیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھیجا ہے ان کو، شخصیت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں وہ نقطہ واضح نہیں تھا، آپ نے واضح کر دیا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے آپ نے شدت سے واضح کیا، سختی کے ساتھ واضح کیا۔ انہوں نے آ کے پیش کیا کہ لگے یہ تو آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ مجھے ملا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم گھر بیٹھے رہتے نا، دیکھتا میں کتنے ہدیے تمہیں ملتے، یہ الفاظ کا ترجمہ ہے تقریباً، کہ تم گھر کیوں نہیں بیٹھ گئے تھے، تم اتنے پاپولر ہو تو گھر بیٹھ کے لے لیتے ہدیے۔ یہ ہم سب پہ آتا ہے، چاہے ہم سیاسی لوگ ہوں، مذہبی لوگ ہوں، تو گھر بیٹھ کے لیتے نا، وزیر اعظم بن کے کیوں لے رہے ہو، پیر بن کے کیوں لے رہے ہو؟ یہ بات آپ نے فرمائی، تو یہ ہمارے لیے احتیاط کا پہلو ہے جو ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری بات، صدقہ یعنی صدقہ واجبہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے اہل بیت کے لیے آج تک ممنوع ہے۔ اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، ظاہر ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ فقہی مباحث کو زیادہ نہ ڈسکس کریں، لیکن یہ معاملہ عام طور پہ لوگوں کو پیش آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری روایت میں اس کو لوگوں کا میل بتایا ہے، میل کچیل بتایا ہے، یعنی انسان جو کچھ زندگی میں کرتا ہے، کماتا ہے، اور وہ صاحب نصاب ہو جائے، یعنی اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ انسان کے اپنے، ہر انسان کے ساتھ کمزوریاں وابستہ ہیں، وہ کمزوری کوئی قابل تعان ضروری نہیں ہے۔ کمزوری کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں بڑا گناہ گار آدمی ہے، نہیں، ایک ہے خاص کسی چیز میں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کسی کا مبتلا ہو جانا، ایک ہے عمومی طور پر بطور انسان جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ہم بہت نیک ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ ہماری نماز اللہ کے دربار میں پیش کرنے کی ہے؟ ہم بہت نیک ہیں، ہم اپنے اللہ کی طرف سے لازم کردہ بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، کیا واقعی اسی طرح ادا کر رہے ہیں جیسے ہمیں کرنا چاہیے؟ جن چھوٹے بڑوں کی خدمت اور کفالت اور شفقت اور محبت ہمارے ذمہ ہے، کیا ہم اس کا ادا کر پاتے ہیں؟ کوتاہی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی انسان کی خود پسندی ہوگی کہ مجھ سے نہیں ہوتی۔ یہ تمام چیزیں کمانے میں بھی تو ہوں گی، یہ تمام چیزیں خرچ کرنے میں بھی تو ہوں گی۔ میں بہت پابند ہوں چیزوں کا، بھول بھی تو سکتا ہوں، سستی بھی تو ہو سکتی ہے، کاہلی بھی تو آ سکتی ہے، تو اس تمام چیزوں کے اثرات ہماری کمائی پہ بھی پڑتے ہیں۔ زکوٰۃ تو ایک اللہ تعالیٰ نے خاص مقدار میں نکال دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ہماری ہر نوعیت کی کمزوری تھی اس کے اثرات اس میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں سمجھ لیں کہ نیچے ایک بہت بڑی کوئی ہمارے پاس کڑھائی رکھی ہوئی ہے، اس کا سارا گند پک کے اوپر جھاگ کی صورت میں آ گیا، وہ ہم نے اتار دیا، نتھار لیا، نیچے صاف بچ گیا، گندگی صاف ہو گئی۔ وہ ہے اصل میں 2.5% جو ہم نے اتار دی۔ 2.5% تو کیش میں ہے، چیزوں میں تو، جانوروں میں اور اس میں تو پھر الگ ہے۔ تو وہ اب آگے تقسیم ہو رہی ہے، تو ایک ہے ضرورت مند۔ ضرورت مند کون ہے؟ وہ تو مستر ہے۔ مستر کیا ہوتا ہے؟ شریعت کی اصطلاح ہے۔ مستر کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت پورا کرنے کو کوئی صورت نہیں بچی۔ یہ جو ہمارے ایک تصور بن گیا ہے کہ ہر صورت میں ہاتھ پھیلانا، یہ دوسری جگہ ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لعنت کہا ہے، ایسی لعنت کہا ہے کہ چہرے پہ وہ اس کے اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ضرورت مند، تو ضرورت مند کو تو اجازت ہے، مطلب ایک ضرورت کی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ ایک حد تو ایسی آتی ہے کہ حلال اور حرام کی تفریق اللہ اس کے لیے مٹا دیتا ہے، اس شخص کے لیے، مطلب پیٹ بھرنا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، اب اس کو نہیں کہا جائے گا کہ تم جا کے حلال صاف ستھرا ذبیحہ تلاش کرو، جو چیز ملے کھا لو، پیٹ بھرو، جان بچاؤ، جان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس سے نکل آؤ، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا۔ تو یہ چیز ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اس سے منع کیا ہے اور اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب ایک صورت یہ آتی ہے کہ بعض صورت میں سادات کی مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس میں ایک آئیڈیل صورت تو وہی ہے، سادات کے لیے بھی نہ لیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ جب کچھ نہیں ہے تو حالت اضطرار میں پھر اس کو دیا جائے، اللہ تعالیٰ سے وہ بھی استغفار کرے، دینے والا بھی کرے کہ بھائی میں بھی مجبور ہوں، میرے پاس بھی اس کے سوا دینے کو کچھ نہیں ہے۔
لیکن مجموعی طور پر یہ بہرحال معاشرے کے لیے المیہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی کو معلوم بھی ہو اور اس صاحب نسبت کی ضرورت بھی معلوم ہو اور ہم اپنی صاف ستھری کمائی سے اس کی مدد نہ کر سکیں۔ تو یہ دو باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہدیہ یا کسی نوعیت کے کوئی خاص طور سے کھانے پینے کی کوئی کیفیت ہو تو پھر اس کو پھیلانا چاہیے، اس کو بانٹنا چاہیے، اس کو تقسیم کرنا چاہیے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے، جو بھی بیٹھے ہوئے ہوں یا احباب ہوں یا رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، ان کو شریک کرنا چاہیے۔ آپ نے جیسے انہوں نے تو آپ کے لا کے کہہ دیا پہلے دن، تو جو الفاظ اس روایت میں آ رہے ہیں وہ تو واضح ہے کہ آپ کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے۔ جب دوسرے دن فرمایا کہ ہدیۃ لک، آپ کے لیے، آپ لے آتے گھر، آپ کے گھر میں بھی تو گھر والے بیٹھے تھے، نہیں آپ نے کہا کھیلو کھاؤ اور آئے گا۔ تو یہ ہے آپ کی سنت۔ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 5 6 7 چیزیں نظر آتی ہیں سنتیں، باقی ہم سب چیزیں بھول جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ زندگی کی حقیقتیں جو سنتوں کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہیں، اور جن کو ہم اول تو ہم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، اگر بناتے ہیں تو سنت سمجھ کے نہیں بناتے، فیشن سمجھ کے بناتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بناتے ہیں، معاشرے میں دعوت کرتے ہیں تو اپنے اسٹیٹس بچانے کے لیے یا بنانے کے لیے کرتے ہیں، گیدرنگ، تعلقات، پی آر کے لیے دعوتیں ہوتی ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت کم ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے پر اور لوگوں کو کھلانے پر اتنا توجہ دی ہے، اتنا اصرار فرمایا۔ ولیمے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے اچھا ولیمہ کون سا؟ جس میں ضرورت مند غریب لوگ بھی ہوں۔ ہمارے ہاں تو 5 اسٹار سے بڑھ کر 7 اسٹار دعوتوں کا دور ہے، پیٹ بھرے لوگوں کا۔ وہاں پہ کئی غریب نظر آتے ہیں، ڈرائیور وہیں گاڑیوں میں سگریٹ پھونک رہے ہوتے ہیں، اور اندر اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے بھی سکون سے کھا لیں پھر بھی بچ جائے۔ اور اگر بہت احسان کرتے ہیں تو ہم ایک الگ بٹھاتے ہیں، الگ ان کے لیے کوئی ٹیبل ویبل لگا دیتے ہیں کہ چلو بھائی بریانی ادھر دے دو، باقی چیزیں ادھر چلتی رہیں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ تو ہم ظاہر ہے کہ شادی بیاہ، کھانا پینا، دعوتیں، یہ اپنے اپنی سطح پہ ہر گھر میں ہوں گی، ہے کہ زندگی کا اللہ تعالیٰ سب کو دے، یہ خوشی کے مواقع آتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ سنتیں جن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ سنتیں ہیں جو ہمارے معاشرے سے اب نکلتی جا رہی ہیں۔ ان کو بیان بھی کرنا چاہیے، ترغیب بھی دینی چاہیے، اور خود بھی جہاں جہاں توفیق ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اب ختم نبوت کی 2 روایتیں ہیں، دونوں میں اکٹھی پیش کرتا ہوں تاکہ پھر ہم کچھ جلدی سے کچھ آگے روایتوں کو پڑھ سکیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا بشر بن الوضاح قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. وبه قال حدثنا أبو الأشعث احمد بن المقدام العجلی البصری قال اخبرنا حماد بن زید عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجیس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي يريد فالقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ساليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. یہ 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی روایت ہے امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار سے۔ محمد ابن بشار کے استاد ہیں بشر ابن الوضاح، ان کے استاد ابو عقیل الدورقی ہیں، وہ ابو نضرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو نضرہ کہتے ہیں سألت ابا سعید خدری رضی اللہ، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ ختم نبوت کے بارے کانا فی ظہرہ بضعۃ ناشزہ، آپ کی پشت پر یعنی دونوں کندھوں کے درمیان، جو دوسری روایتوں میں ثابت ہے، ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناشزہ بلند کو کہتے ہیں، بضع گوشت کو کہتے ہیں، گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لوتھڑا۔ تو گوشت کا کچھ ابھرا ہوا حصہ تھا جس کو ہم ختم نبوت کہتے ہیں۔ ایک روایت پیش ہو گئی، اس میں اتنا ہی بیان ہوا ہے۔ دوسری روایت ابو الاشعث احمد بن مقدام العجلی البصری سے ہے، ان کے استاد حماد بن زید ہیں، ان کے استاد عاصم احول ہیں۔ عاصم احول عبداللہ بن سرجس سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں
میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا، آپ اس وقت صحابہ میں موجود تھے. فدرت، اچھا آپ اب یہ وہ روایت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. فدرت ہاکذا من خلفی، میں اس طرح آپ کے پیچھے، آپ نے اشارہ کیا، ہاکذا من خلفی، آپ کے پیچھے یوں چکر لگانے لگا. یعنی یہ بھی اس تلاش میں آئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہر کو دیکھیں. اب وہ جو ذرا گھومنے لگے آپ کو اندازہ ہو گیا. ظاہر ہے کہ بعض باتیں عام لوگوں کو، ہم جیسوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ اگر اس کو یوں بھی نہ بھی کہیں کہ آپ کو وحی کے ذریعے علم ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے علم ہوا، لیکن اس کے علاوہ آپ کی بصیرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا نا. تو پہچان گئے آپ کیا مقصد ہے. تو راوی یہ کہتے ہیں میں ایسے گھوم رہا تھا، تو آپ نے بغیر کچھ کہے خاموشی سے وہ پیچھے سے چادر سرکا دی. لفظ دیکھیے، فَأَلْقَ الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ، آپ نے اپنی چادر پیچھے سے ہٹا دی. لو دیکھ لو. فَرَأَيْتُ، میں نے دیکھ لی. اب وہ بتاتے ہیں کیسے تھی. تو یہ مہر نبوت علی کتفیہ مثل الجمع، اب وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کی طرح تھی. وہی بات، گوشت ابھرا ہوا. حولہا خیلان، اس کے گرد تل تھے. کانہا سالیل. اب یہ ہر شخص نے، یہ بات پہلے ہو چکی ہے ختم نبوت کی، غالباً دوسرے درس میں ہم نے یا پہلے درس میں بیان کیے، پہلے درس میں شاید روایت آئی تھی پہلے بھی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملنا اور آپ کے قریب ہونا حوصلے کا کام تھا. آپ کا روب تھا، ہر بڑے شخصیت کا روب ہوتا ہے. جب کسی بڑی شخصیت کا روب ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں. انسان بڑی پلاننگ کر کے جاتا ہے، یہ دیکھوں گا وہ دیکھوں گا. جب شخصیت کے روب میں آتا ہے تو چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں. اب جتنی نظر پڑتی ہے اتنا وہ بیان کر دیتا ہے. تو اب جس نے جو محسوس کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ٹک ٹکی باندھ کے آپ کو 10 منٹ تک دیکھتا رہا ہو، یہ ہو نہیں سکتا. عام طور پہ شخصیت کا ایک وزن ہے، روب ہے. تو اب جس نے جو محسوس کیا، جو دیکھا، اور اس کو جو الفاظ اس کو بیان کے لیے ملے، جو تعبیر اس کو میسر آئی، اس نے بیان کر دی. اس لیے لفظوں کا فرق ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مٹھی کی طرح اس کے گرد تل تھے، اور تل ایسے تھے جیسے چھوٹے چھوٹے مسے ہوتے ہیں ابھرے ہوئے. یہ انہوں نے بیان کیا. فرجعت حتی استقبل، میں نے دیکھ لیا، واپس آ کے اپنے آپ کے سامنے بیٹھ گیا. پہلے تو گھوم رہے تھے نا دیکھنے کے لیے، موقع مل گیا، آپ نے چادر ہٹا دی، دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد آپ سامنے آ گئے. سامنے آنے کے بعد کیا ہوا؟ فقلت غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ کو معاف کرو. مطلب یہ جملہ وہاں ہوتا تھا ایک، جیسے کہتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو معاف کرے، دعائی ہے کلمہ. فقال ولک، آپ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں تمہیں بھی معاف کرے اللہ. جب یہ بات، یہ صحابی اپنا واقعہ دوسرے اپنے ساتھیوں سے بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر سوال کیا. فقال القوم، اب لوگوں نے ان سے سوال کیا ہے، عبداللہ بن سرجس سے، جو یہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ بھائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھی دعا کی؟ تو آپ فرمایا کہ ہاں، اور تمہارے لیے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ معافی استغفار کیا، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کی، وہ تمہارے لیے بھی کی؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے لیے بھی کی اور تمہارے لیے بھی کی. پوری امت کو مخاطب ہے. ظاہر ہے کہ جب ان کے لیے کی تو وہ بھی موجود نہیں تھے، ہم بھی موجود نہیں تھے، ہم بھی شامل ہیں اس میں. اور پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی. اچھا وہ کیسے کی؟ روایت میں تو نہیں آیا، اور تو روایت میں تو اتنا آیا ولا کا. تو ان کا استدلال دیکھیے، انہوں نے کہا اس طرح کی کہ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتا ہے، حکم دیتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ آپ اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیے اور تمام مومنین اور مومنات کے گناہوں کی معافی مانگیے. تو جب اللہ نے کہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور یہ دعا کی ہوگی، اور جب ضرور دعا کی ہے آپ نے اور مومنین اور مومنات کے لیے کی ہے، تو ہر وہ شخص جو صاحب ایمان ہے، چاہے ہمارے درجے کا ہو، آخری درجے کا ہو،
لیکن ہیں تو اللہ کا شکر، اللہ کے کرم الفضل سے صاحب ایمان ہے، تو ہم سب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہیں۔ یہاں تک جو گفتگو تھی، یہ روایت نمبر 21، 22 اور 23، یہ تھی خاتم النبوہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں۔ آگے کچھ روایات پھر ہم ایک باب پورا ہی اکٹھے پیش کر دیتے ہیں، پھر ترجمہ ساتھ کر دیں گے، زیادہ اس میں تفصیل نہیں ہے، یہ بات آ چکی ہے، صرف روایات کا سرد ہے۔ باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه وبه قال حدثنا حناد بن سري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أناء واحد وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ۔ اس روایت میں ایک بات ہے، اس لیے ہم پھر آگے بعد میں پیش کریں گے، پہلے یہ دو روایتیں کر لیتے ہیں۔ پہلی روایت علی بن حجر سے ہے، وہ ان کے استاد اسماعیل بن ابراہیم ہے، وہ حمید سے نقل کرتے ہیں، وہ انس بن مالک مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کان، یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ کانا شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نصف اذنی، کان کے نصف تک تھے آپ کے بال، کان کے نصف تک آپ کے بال تھے۔ اس پہ تو ایک دو باتیں آگے عرض کر دیتا ہوں، روایتیں ساری اکٹھی ہو جائیں، اس میں اتنی سی بات ہے۔ دوسری روایت میں ایک اور بات آئی ہے ضمناً، تو اس لیے اس پہ ذرا میں نے علیحدہ سے بات کرنے کا مناسب سمجھا۔ حناد بن سری یہ حضرت امام ترمذی کے استاد ہیں، ان کے استاد عبد الرحمن ابن ابی زناد ہیں، ابی زناد، ان کے استاد ہشام بن عروہ ہیں، ہشام بن عروہ مشہور ہیں، عروہ ابن زبیر، وہ اپنے والد ابن عروہ ابن زبیر سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، حضرت زبیر کے صاحبزادے، تو ہشام بن عروہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوئے۔ وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہا لیتے تھے، غسل کر لیتے تھے۔ اس پہ ذرا ہم بات کرتے ہیں۔ آگے جو بات ہے، جو باب کی مناسبت ہے، وہ کان لہ شعر فوق الجمۃ ودون الوفرہ، آپ کے بال جمہ سے زیادہ تھے، وفرہ سے چھوٹے تھے۔ مطلب یہ بالوں کے لیے وفرہ، جمہ، یا اور اس طرح کے اور الفاظ کئی جگہ آئے ہیں۔ ان کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بالوں کی تین الگ الگ کیفیتیں تھیں، کان تک یا نصف کان ابھی آیا ہے، کان کے بعد تھوڑا نیچے گردن تک، اور تیسرا کندھے تک، یہ تین کیفیتیں تھیں۔ اب راوی یہ کہہ رہا ہے کان تک تھے، کوئی کہہ رہا ہے کندھے تک تھے، کوئی کہہ رہا ہے کندھے تک نہیں تھے، درمیان میں تھے، کوئی وفرہ کہہ رہا ہے، کوئی لمہ کہہ رہا ہے، کوئی جمعہ کہہ رہا ہے، یہ تین چار لفظ آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جس راوی نے جو کیفیت دیکھی بیان کر دی، بال ایک سطح پہ تو نہیں رہتے، بال ایک جیسے تو نہیں رہتے۔ اچھا آج کا زمانہ نہیں تھا کہ ہر دوسرے چوتھے دن آدمی نائی کے پاس جائے گا، یہ تو اس وقت کا کلچر نہیں تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے بس ٹھیک ہے، بال رکھے ہوئے بڑھ رہے ہیں، جب زیادہ بڑے ہو گئے تو رش والیے۔ تیسری بات بھی میں یہی عرض کر دوں کہ عام طور پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بال رکھے ہیں، اور عمرے کے علاوہ آپ سے حلق کرانے کی الگ سے روایت نہیں ملتی کہ عام حالات میں آپ گئے ہوں اور آپ نے مکمل طور پر بال کٹوائے ہوں، منڈوائے جس کو کہتے ہیں، ایسا نہیں ملتا۔ عمرے پہ آپ نے بال منڈوائے ہیں، اگرچہ کہ عمرے پہ بھی اجازت ہے کہ آپ چھوٹے کروا لیں۔ احرام سے باہر آنے کے لیے گنجا ہونا شرط نہیں ہے، چوتھائی بال کٹوانا شرط ہوتا ہے، جتنے بھی ہیں اس کا چوتھائی۔ اگر اس نے بال بڑے رکھے ہوئے ہیں تھوڑے سے کٹوا لے چوتھائی، تو وہ پورا ہو جاتا ہے اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی مقدار مختلف روایات میں مختلف بیان ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ بات ذہن میں ہو تو کوئی سوال ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ اب آئیے اس نقطے کی طرف جو اس میں بات آ رہی ہے، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ ہم ایک برتن میں، میں اور حضرت عائشہ کہتی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
برتن میں نہایا کرتے تھے۔ اس میں دو باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک تو عین ممکن ہے، بعض نے یہی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ہے گھر میں برتن ایک ہی تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانا ہوا انہوں نے اس سے نہا لیے، کوئی ٹب، کوئی برتن، کوئی پانی کا، اور جب حضرت عائشہ کا موقع ہوا، ان کو ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے اس سے غسل کر لیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں نہاتے تھے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرعاً پابندی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت دوسری روایتوں میں بیان ہوئی ہے، تو اس وقت کوئی نہ کوئی سطر ڈھانپ کے کپڑا وغیرہ لے کے ہی نہایا کرتے تھے، تو اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ذہن کو چبھے یا کوئی سوال پیدا ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ روایت آگے الگ سے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ آگے میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، آگے ہم اکٹھے پیش کرتے ہیں، پھر ساری روایت پہ اکٹھے ہی بات کر لیں گے، ٹائم ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو قَتْن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جرير بن عازب قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله تعالى عنه وعنهم كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالصبت كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه شيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضفائر 40. یہ 4-5 روایتیں ہیں، 6 روایتیں، ان میں ایک ہی بات بیان ہوئی ہے کہ آپ کے بال کیسے تھے، لیکن ضمناً کچھ اور باتیں بھی بیان ہوئی ہیں، ان پر ہمیں توجہ تھوڑی سی کرنی ہوگی۔ پہلی روایت امام ترمذی کے استاد احمد ابن منیع سے ہیں، ان کے استاد ابو قتن ہیں، وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں، شعبہ ابو اسحاق سے، ابو اسحاق برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی رسول سے۔ قال، وہ کیا کہتے ہیں، آپ کا حلیہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ ایک بات، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دونوں کاندھے کے درمیان فاصلہ تھا، چوڑے تھے۔ وکان جمتہ تضرب شحمۃ اذنیہ، اور آپ کے بال کانوں کی لو تک آتے تھے۔ چونکہ یہ بات کانوں کی لو تک آنے والی، آگے کندھے تک آنے والی وغیرہ یہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس لیے ہم اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک بات ہے کہ آپ درمیانے قد کے تھے، یعنی یہ روایت پہلے بیان ہو چکی ہے اور اس میں یہ وضاحت آ چکی ہے کہ درمیانے سے مراد یہ ہے کہ آپ لمبوں میں، غیر معمولی بڑوں میں چھوٹے نظر آتے تھے اور چھوٹوں میں بڑے نظر آتے تھے، یعنی بہت طویل نہیں تھے جو برا لگے، ایسے قد تھا جو وجاہت کا مظہر ہوتا ہے۔ دوسری روایت محمد ابن بشار سے ہے، جو امام ترمذی کے استاد ہیں، وہ وہب ابن جریر بن حازم سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے نقل کیا، یعنی وہب بن جریر کو جریر نے نقل کیا، جریر قتادہ سے نقل کرتے، قتادہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیف کان، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے یہ پوچھا، یہ سوال ہے قتادہ کا
مشہور تابعی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں حضرت انس سے. حضرت انس جواب دے رہے ہیں. تو کیا سوال ہے؟ کیف کان شعر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ قال لم یکن بالجعد، بہت زیادہ گھونگر نہیں تھا، گھونگر تھا زیادہ نہیں تھا. ولا بالسبت، نہ بالکل ثابت، بالکل سیدھے تھے. تو سیدھے نہیں تھے، ہلکا سا گھونگر تھا، یہ مفہوم ہے. ایسا بالکل گھونگر جو بالکل الجھے ہوئے لگتے ہیں وہ نہیں تھے، خوبصورت تھے. کانا یبلغ شعرہ شحمۃ اذن، یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ آپ کے بال آپ کے بال کانوں کی لو تک آ رہے تھے، یہاں تک آ رہے تھے. دوسری روایت میں امام ترمذی کے استاد محمد بن یحییٰ بن ابی عمر ہیں، وہ ان کے استاد سفیان بن عیینہ ہیں. سفیان بن عیینہ ابن ابی نجی سے نقل کرتے ہیں، وہ مجاہد سے نقل کرتے ہیں، مجاہد ام ہانی سے نقل کرتے ہیں. ام ہانی حضرت علی کی بڑی بہن ہے، مسلمان ہے، ہو گئی. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے تشریف لے گئے تھے. وہ روایت درست نہیں ہے، وہ روایت درست نہیں ہے. لیکن حضرت ام ہانی کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا تھا. بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ نے پیغام بھی شاید نکاح کا بھیجا تھا، لیکن نکاح نہیں ہوا تھا، پرانی بات ہے. لیکن بہرحال تو رشتہ داری تھی تو ملاقات ہوتی تھی، آتا جانا تھا. تو وہ مکے کا واقعہ بیان کر رہی ہیں اس روایت میں. ام ہانی مکے کا واقعہ بیان کر رہی ہیں. مکے کا مطلب فتح مکہ یا حجۃ الوداع ہوگا، بہرحال مکے کا واقعہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ تشریف لائے تو آپ کے بالوں کی 4 لٹیں بنی ہوئی تھی. چوٹی تو نہیں کہیں گے، لٹیں. ظاہر چوٹی تو مرد نہیں رکھتے، آپ نے منع بھی کیا، مطلب مرد عورتوں کی نقل کرنے سے یا ان کی شباہت اختیار کرنے سے. چونکہ مدینے سے چلے تھے، مکے آئے تھے، حالت سفر میں تھے، بال طویل تھے، ابھی عمرہ نہیں ادا کیا تھا، تو اس کی وجہ سے بال جیسے ایک سفر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں نا، اکٹھے ہو گئے، کچھ ایک طرف ہو گئے، کچھ دوسری طرف ہو گئے، تو ایسا لگا کہ 4 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ کیفیت بیان ہوئی ہے. یہی بات دوسری روایت میں آ رہی ہے. آگے جا کے اس کے بعد تیسری روایت ہے امام ترمذی کے، چوتھی بلکہ روایت ہے امام ترمذی کے استاد سوید بن، ابھی کی تیسری روایت ہے سوید بن نصر سے، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن مبارک سے، وہ معمر سے، معمر ثابت نقل کرتے ہیں حضرت انس، یہ بھی حضرت انس کی. ان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا انصاف اذنی. اب ایک روایت میں حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ شحمت اذنی ہے، شامہ اذنی یہ کان کی لو، تو یہاں تک ہوئے. ایک کہہ رہا انصاف اذنی کان کے آدھے میں. تو یہ وہی بات ہے کہ بھائی کسی وقت یہاں تھے، کسی وقت یہاں تھے، وہ روایت الگ الگ نقل ہو رہی ہے. چوتھی روایت ہے، بلکہ 5ویں روایت ہے سعد ابن نصر کی. ان کے استاد عبداللہ ابن مبارک ہیں، وہ یونس بن یزید سے نقل کرتے ہیں، وہ زہری سے نقل کرتے ہیں، زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. یہ بھی گھر کے فرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسدل الشعر، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے. ایک سدل شعر یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشانی پہ بال آ جائیں، اس کو بھی عربی میں یہی کہتے ہیں، سدل کہتے ہیں. لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس میں مانگ نہیں نکالتے تھے. یہاں اسدال جو ہے نا، یہ سدل جو ہے، یہ مقابلے میں بیان ہو رہا ہے مانگ نکالنے کے فرق کے. تو روایت میں یہ آ رہا ہے کہ آپ بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے پہلے شروع میں. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین یفرقون رؤوسہم مانگ نکالا کرتے تھے اس وقت. وکان اہل الکتاب یسدلون، اور اس کے مقابلے میں جو اہل کتاب تھے یعنی یہودی اور عیسائی تھے، وہ بالوں کو ایسے ہی چھوڑتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ جس بارے میں آپ کو کوئی حکم معلوم نہ ہوتا، مطلب بیان نہ کیا جاتا،
عام روزمرہ کی زندگی میں اگر اللہ نے یہ حکم دے دیا یوں کرو تو پھر تو ظاہر ہے کوئی کرے نہ کرے، یہودی ایسے کریں، عیسائی ایسے کریں، مشرکین مکہ ایسے کرے، کوئی بھی کرے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہی ہمارا اصول ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کام ایسا ہوتا جس میں دو گروپ بن جاتے، ایک طریقہ ہوتا مشرکین مکہ کا، ایک طریقہ ہوتا اہل کتاب کا، یہودی اور عیسائی کا، تو آپ کو حکم نہیں ہوتا۔ یہ آگے لفظ آ رہا ہے، یہ جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پر چپلٹ کیا کہ فیما لم یؤمر بشیء، فیما لم یؤمر فیہ بشیء، ان معاملات میں جن میں آپ کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا ان کی بات ہو رہی ہے، حکم ملا ہوا ہے تو تب یہ تفریق نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ پسند کرتے تھے کہ مشرکین کے طریقے کو نہ اپنائیں بلکہ اہل کتاب کے طریقے کو اپنائیں، یہ آپ کا معمول بیان ہو رہا ہے۔ تو اس وقت کے مشرکین مانگ نکالتے تھے، اہل کتاب مانگ نہیں نکالتے تھے، تو آپ وہ کرتے تھے یہ نہیں کرتے تھے، آپ نے بھی بالوں کو چھوڑ دیا اور مانگ نہیں نکالتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کا معمول یہ آ رہا ہے جو روایت میں آ رہا ہے، ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسہ، پھر آپ نے مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ مانگ نکالنا جائز ہے، درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی ہے، اس لیے اس کے نکالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کچھ روایتیں آگے والے باب میں بھی آ رہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج ہم پیش کر دیں گے۔ اس میں بس یہی بات بیان ہوئی تھی۔ اور آخری روایت اس باب کی یہ ہے، امام پھر ترمذی کے استاد محمد بن بشار ہیں، وہ ان کے استاد عبد الرحمن بن مہدی ہیں، وہ ابراہیم بن نافع مکی سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن ابی نجی سے، ابن ابی نجی مجاہد سے، مجاہد پھر ام ہانی سے، اور یہ وہی روایت ہے، الفاظ کا معمولی سا فرق ہے۔ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں مکے کا ذکر نہیں ہے، آپ کے آنے کا ذکر نہیں، بس یہ ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم ذا ضفائر 40، آپ کے 4 لٹیں تھی، چوٹیاں سمجھ لیں، لیکن یہاں چوٹی مراد نہیں ہے، وہی 4 لٹیں مراد ہیں۔ جب آدمی کے بال طویل ہوتے تو وہ خود اگر کنگھی نہ کی جائے تو سمٹ کے کچھ ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، وہ کیفیت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ تو بالوں کے معاملے میں جو روایتوں کا تھوڑا سا کچھ آگے کنگھی وغیرہ کا ذکر میں بھی آ رہا ہے، لیکن جو اب تک خلاصہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بال مختلف اوقات میں مختلف سائز کے رہے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یہ انسان کا مزاج ہے۔ اور عمرے وغیرہ کے موقع پہ آپ نے حلق کرایا ہے تو بالکل بال بھی مڈوائے ہیں۔ تو جو بھی انسان کا ذوق ہو، جیسے اس کے بال ہوں ویسے اس کو رکھ لینا چاہیے، کوئی میں قباحت نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ بغیر اس کے مانگ نکالے رکھے، سیدھے بھی بال کر سکتے ہیں، مانگ نکال کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ آگے جو باب ہے وہ ہے باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنگھی کے بارے میں، کنگھی کرتے تھے نہیں کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، کیا پسند کیا آپ نے۔ یہ کوئی 2 3 4 5 روایتیں، اور یہ بھی ہم اکٹھی پیش کر دیتے ہیں، پھر اکٹھی ترجمہ پیش کریں گے۔ باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معن بن عیسى قال حدثنا مالک بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الربيع بن السبي عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر دهن رأسه وتسريع لحيته ويكسر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات وبه قال حدثنا حناد بن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا۔
وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. یہ باب ہے کنگھی کے بارے میں. پہلی روایت امام ترمذی اسحاق بن موسیٰ انصاری سے نقل کرتے ہیں. ان کے استاد معن ابن عیسیٰ ہیں. ان کے استاد مالک بن انس ہیں. وہ ہشام بن عروہ سے نقل کرتے ہیں. ہشام بن عروہ اپنے والد یعنی عروہ ابن زبیر سے نقل کرتے ہیں. عروہ ابن زبیر اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کنت ارجل، حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کنت ارجل راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں حالت حیض میں ایام میں ہوتی تھی تب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی. ظاہر ہے کہ اس حالت میں جو ممنوعات ہیں وہ واضح ہیں، ہر کام منع نہیں ہے. یہ ہمارے ہندوستان کا کلچر ہے، ہندوؤں کا کلچر ہے، بلکہ ہندوستان کا بھی نہیں، اس میں اور یہ ہندوؤں سے پہلے عربوں کے ہاں بھی یہ تھا کہ اس حالت میں عورتوں کو بالکل ہی بعض جگہ تو یہ تھا کہ وہ کہیں پیچھے بند کر دیتے کہ نظر بھی نہ آئے، اور ان کا کھانا پینا ادھر ڈال دو، وہ گندی مندی اس حالت میں پڑی رہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے باہر نکلیں تو پھر دوبارہ زندگی کے معمولات زندہ کریں. یہ غیر انسانی رویہ تھا اور غیر فطری رویہ تھا اور غیر ضروری رویہ تھا. اس کی کوئی جواز نہیں، غیر بلا جواز. اسی کیفیت کو ہندوؤں کے ہاں اور ہندوؤں کے نتیجے میں بعض جگہوں پہ ہمارے ہاں بہت سی عجیب و غریب روایات، ہمارے قبائل میں، ہمارے خاندانوں میں عجیب و غریب چیزیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ روایتیں جو احادیث میں بیان ہو رہی ہیں یہ یہی کیفیت بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس وقت کے ماحول میں اور آپ کے گھر میں اور آپ کے عمل میں یہ کوئی غیر معمولی باتیں نہیں تھی، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ تھا. اور اس میں کچھ ضرورتیں تھیں انسان کی جو آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، ان کو فطری انداز میں پورا کیا کرتے تھے. کوئی پریشر، کوئی قاعدے، کوئی جکڑ بندیاں، کوئی ایسی غیر معمولی شرطیں جو اس پوری زندگی کو، گھریلو زندگی کو، اپنی لائف کو ڈسٹرب کریں، متاثر کریں، بلکہ معطل کریں، ایسی کوئی کیفیت وہاں نہیں تھی. بس شرطیں ہیں، وہ کچھ چیز منع ہے تو بس یہ منع ہے، یہ کام منع ہے تو جتنا منع ہے بس اتنا ہی منع ہے. تو وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ میں کنگھی کر دیتی تھی تو کنگھی کر دی آپ نے، کیا حرج ہے اس میں؟ تو ایک تو یہ بات کہ کنگھی کرتی تھی، تو ایک تو یہ بات ہوا کہ آپ کنگھی کیا کرتے تھے، تو کنگھی کرنا جائز ہے، درست ہو گیا. اب اس میں آگے کچھ چیزیں اور بیان ہو رہی ہیں. دوسری روایت ہے امام ترمذی کے استاد یوسف بن عیسیٰ ہیں. ان کے استاد وقیع ہیں. وقیع ربیع بن سبی سے نقل کرتے ہیں. وہ یزید بن ابان سے نقل کرتے ہیں. وہ پھر حضرت انس سے. اب یہاں تیل لگانے کی بات ہو رہی ہے. تیل لگانا جائز ہے، لگائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے لگا رہے تو ٹھیک ہے، ثواب بھی ملے گا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے. مطلب اہتمام سے تیل لگاتے تھے. کثرت کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت تیل لگا رہے ہیں. مطلب تیل لگاتے تھے، بس معمولاً لگاتے تھے. روز لگاتے ہوں گے، ایک دن چھوڑ کے لگاتے ہوں گے، لگاتے تھے. اور داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے. تو بالوں میں کنگھی صرف سر کی بات ہے، اور یہ داڑھی میں بھی کنگھی کر سکتے ہیں، کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آگے دیکھیے کہ اور آپ تیل کے اثرات سے اپنے کپڑوں اور ٹوپی اور چادر کو بچانے کے لیے سر پہ ایک چھوٹا سا الگ سے کپڑا رکھتے تھے. یہ اہم چیز ہے. اور وہ چونکہ تیل لگاتے تھے، چونکہ پابندی سے لگاتے تھے، تو وہ کپڑا ایسا لگتا تھا جیسے تیل کا کپڑا ہے. ہے کہ وہ مطلب استعمال ہو رہا ہے، ہر وقت تو نہیں دھویا جا سکتا نا. تو تیل لگائیں یا کوئی اور معمول ہو انسان کا، وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرعن قباحت نہیں ہے. لیکن صفائی، نظافت اور نفاست یہ سنت کا سبق ہے. ایسے نہ لگائے کہ وہ تیل کے ساتھ، وہ ٹپکتے ہوئے تیل کے ساتھ مجمع میں آ کے بیٹھ جائے اور انسان کو دیکھ کے کراہت آنے لگے. ظاہر کہ مزاج ہے نا انسان کا، اتنی اس قسم کی چکناہٹ سے آدمی کو الجھن ہوتی ہے، خود بھی ہوتی ہے بعض اوقات اور دیکھنے والے کو بھی ہوتی ہے. دونوں سے بچایا جائے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ ایسے آئیں کہ محسوس نہ ہو. نیچے کپڑا دوسرا رکھ لیا جائے تاکہ اپنے کپڑے بھی بچے رہیں اور لوگوں کو بھی اس سے کوئی دیکھنے میں محسوس نہ ہو.
تیسری روایت حناد بن سری سے ہے، وہ ان کے استاد ابو الاحوص ہیں، وہ اشعث بن ابی شعثاء سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد یعنی شعثاء سے، وہ مسروق سے، اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحب التیمم. یہاں دوسری چیز بیان ہو رہی ہے لیکن ترجل کا لفظ آ رہا ہے اس لیے روایت بیان ہوئی ہے. اصل میں یہاں زور ترجل پہ نہیں ہے، تیمم پہ ہے. ترجل ہے کنگھی کرنا، تیمم ہے دائیں طرف سے کرنا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرما یہ رہی ہیں کہ آپ کو اصل میں ہر اچھا کام دائیں جانب سے شروع کرنا پسند تھا، بلکہ بہت پسند تھا. تو کیا پسند تھا؟ پاکی کے اختیار کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے دائیں طرف سے، پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے پھر دوسرے دھوئیں گے. غسل کرنے پہلے دائیں طرف پانی ڈالیں گے پھر بائیں طرف ڈالیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تیمم فی طہورہ اذا تطہر، جب آپ پاکی اختیار کرنے جاتے تو آپ اس میں بھی دائیں طرف کا خیال رکھتے تھے. وفی ترجلہ اذا ترجل، جب کنگھی کرتے تھے تو دائیں جانب سے شروع کرتے تھے جب آپ کنگھی شروع کرتے تھے. وفی انتعالہ اذا انتعل، اور جب آپ چپل پہنتے تھے تو دایاں پہلے پہنتے تھے. ہر چیز میں دائیں جانب سے آغاز کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور یہ سنت تھی. یہ وہ خاموش اور چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو ہماری زندگی کا بڑا آرام سے حصہ بن سکتی ہیں اگر تھوڑی سی اس جانب توجہ کر لی جائے. تو چوتھی روایت اس معاملے میں ہے محمد بن بشار سے، یعنی امام ترمذی کے استاد محمد بن بشار ہیں، وہ ان کے استاد یحییٰ بن سعید ہیں، اور یحییٰ بن سعید کے استاد ہشام بن حسان ہیں، ہشام بن حسان کے استاد حسن بصری ہیں، مشہور تابعی ہیں، 110 میں ان کا انتقال ہوا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں عن عبداللہ ابن مغفل تابعی ہیں، کیا قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا. آپ نے اب بیلنس دیکھیں کیسے کرنا ہے، یہ بیلنس، یہ شریعت ہے. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کنگھی کرنے سے منع کیا ہے، الا غبا، وقفے سے، گیپ دے کے. بھائی انسان نہایا دھویا، اس نے کنگھی کر لی، بس ختم، بس رات تک کی چھٹی. ارے ہر 5-7 منٹ بعد تو کنگھی نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات، اس میں ایک فرق اور بھی رکھنا چاہیے پیش نظر، ضرورت. انسانی ضرورت بھی مختلف ہے، اور اس کا تعلق انسان کی بالوں کی حالت سے بھی ہے. زیادہ بڑے بال ہیں، اس کو زیادہ کیئر کرنی ہوگی، اور وہ کیئر کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں دیا ہے. آپ نے فرمایا ایک صحابی کو نام لے گا کہ اگر تم نے بال رکھے تو ان کا خیال کرو. لفظ کیا استعمال کیا؟ اکرم ہو، اکرام کرو. اکرام تو عام طور پہ انسانوں کا ہوتا ہے، آئے تو بھائی احترام سے بٹھا دیا، پیش کر دیا، چائے کا وقت ہے چائے پلا دی، کھانے ہوتے کھانا کھلا دیا، ضرورت سے آیا ہے کوئی کام کے لے کے آیا کام کر دیا. ورنہ کم از کم خندہ پیشانی سے خوشگوار ماحول میں اس سے ملاقات کر لی، ہاتھ ملا لی، سلام دعا کر لی. نہیں، بالوں کا اکرام کرو. بالوں کا اکرام کا مطلب یہ کہ جیسے رکھیں تو سلیقے سے رکھو. بال آپ دیکھیں ایسے ماحول میں ہمارے لوگ مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا نمونہ پیدا کیا ہے نا، تو ایسے موجود ہوں گے. بال تو رکھ لیے، سلیقہ نہیں ہے، یہ توجہ نہیں ہے، یہ ذوق نہیں ہے، ان کو برائی نہیں محسوس ہوتا، کراہت ہی محسوس نہیں ہوتی. مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ بات ہے انسان کو اچھا کیا لگ رہا ہے. تو انسان جب ایک ماحول میں رہتا ہے، اور خاص طور پر اس ماحول میں اگر کچھ نفاست اور نظافت اور سلیقے کا فقدان ہو تو انسان کو بہت سی چیزیں ایسی عادی بنا دیتی ہیں، ایسی غلط چیزوں کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو اصلاح طلب ہے یا توجہ طلب ہے. تو بہرحال کیف یہاں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نہا، آپ نے منع کیا ہے، یہ نہا کا لفظ ہے، یعنی ترجل الا غبا، کبھی کبھی کرے، وقفے سے، کبھی سے مراد وقفے سے کریں، ہر وقت نہ کریں. یہی بات دوسری روایت میں بھی آ رہی ہے جو اس باب کی آخری روایت ہے، اور آج اسی پر ہم درس ختم کریں گے. دوسری روایت ہے امام ترمذی کے استاد حسن ابن عرفہ ہیں، ان کے استاد عبدالسلام بن حرب ہیں، ان کے استاد یزید بن ابی خالد ہیں. یزید بن ابی خالد نقل کرتے ہیں ابو العلا العودی سے، وہ حمید بن عبد الرحمن سے، وہ رجل من اصحاب النبی. یہ ایک اہم چیز ہے، اس کو بھی یہاں واضح کر دیا جائے. رجل من اصحاب النبی نام نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک صحابی سے سنا. اصول اور ضابطہ یہ ہے، صحابی کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اگر وہ صحابی ہے، اگر یہ کنفرم ہے کہ صحابی سے ہم نے یہ بات سنی ہے، یعنی سننے والے نے سنی ہے، تو اس کا درجہ وہی ہے جو کسی صحابی کا درجہ، معلوم صحابی کا درجہ ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں یہ ضابطہ موجود ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب عادل ہیں۔ یہاں عادل ہونے کا ایک خاص مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی بات منسوب کریں گے کہ تو وہ احتیاط کا پہلو ان کا اس قدر مضبوط ہوگا کہ وہ جان بوجھ کے کوئی غلط بیان نہیں بیان کر سکتے۔ سمجھنے میں فرق ان کو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جب روایت ایک کے مقابلے میں آتی ہے اور پھر کسی کو ترجیح دی جاتی ہے، کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ بڑی ٹیکنیکل بحث ہے، لیکن اس وقت یہی ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے مزاج کے اتنے واقف ہیں، ان کا درجہ اس قدر بلند ہے شریعت کے مزاج شناسی میں کہ ان کی بات کا زیادہ وزن ہے۔ اب کوئی عبداللہ ابن مسعود بات نقل کریں یا عبداللہ ابن عمر سے کوئی بات منقول ہو یا خلفاء راشدین کی بات ہو یا اور بڑے جلیل القدر صاحب ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، نوجوان ہیں، انتہائی کم عمر ہے، لیکن ان کا تفقہ بہت بڑا بلند ہے، تو اس کا وہ درجہ نہیں ہوگا جو دوسرے بعض صحابہ کا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب کوئی بات صحابی میں سے کوئی بھی شخص نون و ان نون ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا ہے تو اس کا درجہ وہی ہوگا اور اس کو قبول کیا جائے گا، اس کا امت میں وہی مقام ہوگا جو کسی معلوم اور معروف صحابی کا ہوتا ہے۔ اب روایت کیا ہے؟ ان نبی، اب وہ صحابی جو بھی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یترجل غبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقفے سے کنگھی کیا کرتے۔ یہ جو غبن ہے یہ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور اس میں بیان کردہ حکمتیں غور کرے تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے کتنی درجے کی۔ آپ نے فرمایا ایک روایت میں کہ یہ جو ملنا جلنا ہوتا ہے آپس میں، اس میں ذرا وقفہ دیا کرو۔ غبن کا لفظ آ رہا ہے کہ جب ایک دوسرے ملتے ہو تو ذرا وقفہ دے کے ملا کرو، تزدد حبن، اس میں محبت بڑھے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس میں بھی لفظ غبن آتا ہے، اس روایت میں بھی مجھے ذہن میں آیا تو میں نے کہا میں عرض کر دوں۔ تو یہ مراد ہے وقفہ دینا۔ اب وقفہ کتنا دینا ہے یہ انسان اور انسان کی ضرورت پر منحصر ہے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ بھائی کنگھی اور تیل اور بال یا شکل اور صورت کے دوسرے تقاضے یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد صاف ستھرا رہنا، نفاذت سے رہنا اور اچھا نظر آنا ہے، دیکھنے والے کو اچھا لگے، برا نہ لگے، کم سے کم پہلا درجہ ہے برا نہ لگے، دوسرا درجہ ہے پھر اچھا لگے اور خود بھی اچھا محسوس ہو۔ اپنے آپ کو اچھا فیل کرنا اور کرانا یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ انسان اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے، کوئی بھی اچھے سے مراد قیمتی نہیں ہوتا، اچھے سے مراد برانڈ نہیں ہوتی، اچھے سے مراد جو مجھے اچھا لگ رہا ہے، کچھ بھی لگ رہا ہے اور وہ مجھے اچھا لگے پہن کے، تو یہ اچھا فیل کرنا شریعت کا حکم ہے، نفس خوش ہو رہا ہے۔ لیکن یہ فیلنگ اپنی جگہ اور یہ فیل میرا مقصد ہو کہ میں کما صرف اس لیے رہا ہوں کہ دنیا کے بڑے مہنگے برانڈ میرے پاس جمع ہو جائے، میں شکل صورت اس لیے بنا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں کہ کسی بڑے ہیئر ڈریسر کو میں نے بڑی محنت کر کے سرچ کر کے اپنے 50-100 دوستوں سے پورے پاکستان ہندوستان میں تعلقات قائم کر کے یہ معلوم کیا کہ کس کے پاس جاؤں۔ اب یہ میرا مقصد ہو گیا، یہ نالائقی ہوگی، یہ بیوقوفی ہوگی، یہ حماقت ہوگی۔ یہ منع کیا جا رہا ہے کہ بال الجھ گئے کنگھی کر لو، ایک دفعہ میں سیدھے نہیں ہوئے 2 دفعہ کر لو، دن میں 4 دفعہ بال ایسے ہیں، کام ایسا ہے، موٹر سائیکل پہ آپ ایک کراچی کا چکر لگا کے آ جائیں، بالوں کو کنگھی چھوڑیں 2 دفعہ نہانا پڑے گا ہمیں، جو کیفیت ہے ہمارے شہر کی۔ تو ضرورت ہے اس کا تعلق، وقفے دینے سے مراد یہاں ضرورت ہے، اور ضرورت ہر انسان خود محسوس کرتا ہے اگر اس کے ذہن میں یہ نقطہ واضح ہو جائے کہ یہ اس کو ضرورت کے تحت رکھنا ہے، اس کو شوق نہیں بنانا، اس کو مقصد نہیں بنانا۔ یہ مفہوم ہے جو ان روایت سے ہمیں ثابت ہوا، واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے الحمدللہ 36 روایت نمبر 36 تک کا یہ سلسلہ مکمل کیا ہے۔ زندگی رہی اور موقع ہوا تو آئندہ درس میں انشاءاللہ 37 روایت نمبر 37 سے ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔